ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک سارنگی بجانے والے کا قصہ شروع کیا تھا جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی اور لوگ اسے نہیں سنتے تھے، جس کی وجہ سے وہ روٹی کا محتاج ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ساری عمر وہ اپنی روزی روٹی کے لیے سارنگی بجاتا رہا، تو آج وہ اللہ کے لیے سارنگی بجائے گا اور اسی سے وہ انعام بھی پائے گا۔ اس طرح وہ مدینہ شریف کے قبرستان میں سارنگی بجاتا رہا اور روتا رہا اور وہیں سو گیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کا دور خلافت ہے، ان پر نیند نے غلبہ کیا اور اللہ نے ان کو الہام دیا۔ کیا الہام دیا؟ یہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، بانگ آمد مر عمر را کہ اے عمر، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں آواز آئی کہ اے عمر، بندہ مارا از حاجت باز خر، کہ ہمارے بندے کو آپ کی ضرورت ہے، اس کو اس ضرورت سے نجات دلا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بندہ داریم خاص و محترم، اور کیا فرمایا کہ وہ ہمارا خاص اور محترم بندہ ہے۔ سوئے گورستان تو رنجا کن قدم، اس لیے آپ قبرستان کی طرف جلدی جاؤ۔ اے عمر برجز بیت المال عام، اور کیا ارشاد فرمایا اللہ نے کہ اے عمر اٹھ اور بیت المال سے 700 دینار برکف نہ تمام، 700 دینار بھی اپنے ہاتھ میں لے لو۔ پیشے اوبر کہ اے ماتو اختیار، اس کے پاس لے جا اور اس سے کیا کہنا ہے کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے، این قدر بستاں اکنو معذور دار، یہ رقم لے لو اور اس سے زیادہ کے لیے فی الحال مجھے معذور سمجھو۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولانا لکھتے ہیں، این قدر از بحر ابریشم بہا، فرمایا جا اور اس سے کہے کہ یہ ہماری طرف سے یہ سارنگی بجانے کا انعام ہے۔ خرج کن چوں خرج شد اینجا بیا، یہ جا کے خرچ کر، جب خرچ ہو جائیں گے تو پھر یہاں آ جانا۔ مولانا آگے لکھتے ہیں، پس عمر ازاں ہیبت آواز جست، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اس آواز کی ہیبت سے فوراً اٹھے، تا میارا بہر ای خدمت ببست، اور اس خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ سوئے گورستان عمر بن ہاد رو، مولانا فرماتے ہیں حضرت عمر نے قبرستان کا رخ کیا، در بغل ہمیان دواں در جستجو، اور ان کی بغل میں ہمیانی تھی اور عمر دوڑتے ہوئے اس سارنگی بجانے والے کو تلاش کر رہے تھے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں، گرد گورستان دواں شد او بسے، کہ حضرت عمر قبرستان کے گرد بہت دوڑے، غیر یہاں پیر او ندید آنجا کسے، لیکن اس بوڑھے کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ کسی اور کو نہ پایا۔ گفت این نہ بود دیگر بارہ دوید، حضرت عمر نے سوچا کہ یہ نہیں ہوگا اور پھر دوڑ پڑے۔ ماندہ گشت وغیرہ آں پیر او ندید، فرماتے ہیں حتیٰ کہ تھک گئے اور اس بوڑھے کے علاوہ اور کوئی بندہ قبرستان میں نظر نہ آیا۔ گفت حق فرمود مارا بندہ ایست، سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ وہ میرا بندہ ہے، صافی و شائستہ و فرخندہ ایست، اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ پاک دل والا ہے، صوفی ہے، لائق ہے اور میرا مبارک بندہ ہے، یہ تو ایک گویہ ہے یہاں پہ۔ فرماتے ہیں، پیر چنگی کہ بود خاص خدا، عمر سوچتے ہیں کہ یہ گانے والا اللہ کا خاص بندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حبذا اسر پنہا حبذا، فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پوشیدہ راز ہے کہ یہ گانے والا بھی اس کے خاص بندوں میں سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی انہیں یقین نہیں آ رہا، پھر کیا کرتے ہیں، بار دیگر گرد گورستان پہ گشت، مولانا فرماتے ہیں انہوں نے اپنی تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر گورستان کا چکر لگایا۔ ہم چواں شیر شکاری گرد دشت، فرماتے ہیں بالکل اس شکاری شیر کی طرح جو جنگل کے گرد شکار کے لیے لگاتار چکر لگاتا ہے۔ چوں یقین گشتش کہ غیر پیر نیست، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اس بوڑھے گویے کے علاوہ تو قبرستان میں کوئی اور بندہ تھا ہی نہیں، گفت در ظلمت دلے روشن بسے است، تو کیا کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ، بہت سے روشن دل اندھیروں میں بھی ہوتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، آمد و با صد ادب آنجا نشست، فرماتے ہیں حضرت عمر آئے اور سینکڑوں ادبوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ بر عمر اتسا فتاد و پیر جست، مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو چھینک آئی اور وہ بوڑھا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مر عمر دید و ماند اندر شگفت، بوڑھے گانے والے نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کانپنے لگا اور اس نے وہاں سے جانے کا قصد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روب و دبدبہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔
اوپر سے وہ امیر المومنین بھی تھے۔ تو گویا بیچارہ ڈر گیا، گفت در باطن خدایا از تو داد۔ مولانا فرماتے ہیں گویے نے دل میں کہا اے اللہ تیری دہائی ہے، محتسب بر پیر کے چنگی فتاد، اے مالک محتسب اس ناچیز سرنگی بجانے والے پر آن پڑا ہے، میری مدد کر۔ پس عمر گفتش مترس از من مرم، پس حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ سے نہ ڈرو اور مجھ سے بھاگنے کی بھی کوشش نہ کرو، کت بشارت ہا از حق کا وردام، اور بھائی میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں لے کے آیا ہوں۔ چند یزداں مدحتے خوے تو کرد، حضرت عمر نے گویے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری خصلت کی اتنی تعریف کر دی ہے تا عمر را عاشق روئے تو کرد، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تیرا عاشق بنا دیا ہے۔ پیش بنشیں و مہجوری مساز، حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے سامنے بیٹھ جا اور اب جدائی اختیار نہ کرنا، تاب گوشت گویم از اقبال راز، تاکہ میں تیرے کان میں خوش بختی کا راز بیان کر دوں۔ حق سلامت می کند می پرسدت، حضرت عمر نے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہتے ہیں اور تیرے بارے میں پوچھتے ہیں، چونی از رنج و غمان بے حدت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شمار رنج و غم میں تیرا کیا حال ہے۔ نک رازا چند ابریشم بہا، اور کیا فرمایا کہ یہ سیم و زر کی ریزگاری تیرے اس سارنگی بجانے کا انعام ہے جو تو نے اللہ کے لیے بجائی ہے۔ حرج کن ایرا و باز اینجا بیا، کیا فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ پیسے لے لو، جب ختم ہو جائیں تو پھر یہاں آ جانا اور مل جایا کریں گے۔ پیر لرزاں گشت چوں ایرا شنید، جب وہ بوڑھا گانے والا یہ سنتا ہے تو وہ تھر تھرانے لگتا ہے۔ دست می خائید و برخود می تپید، اپنے ہاتھ کاٹتا تھا وہ اور تڑپتا تھا۔ بانگ می زد کہ اے خدائے بے نظیر، چلا رہا تھا کہ اے خدائے بے مثال، بس کہ از شرم آب شد بیچارہ پیر، کیا چلا کے کہہ رہا تھا کہ اے بے مثل ذات، یہ بوڑھا شرم سے پانی پانی ہو گیا ہے۔ چوں بسے بگریست و از حد رفت درد، مولانا فرماتے ہیں جب وہ بوڑھا بہت رویا اور اس کا درد حد سے بڑا، چنگرا زد بر زمین و خرد کرد، اس نے اپنی سرنگی زمین پر دے ماری اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ گفت اے خدائے با عطائے با وفا، اور کیا کہتا ہے کہ اے خدا عطا والے، اے با وفا خدا، رحم کن بر عمر رفتہ در جفا، میں نے ساری زندگی تیری جفا میں بسر کی ہے، مجھ پہ رحم فرما دے۔